ویلکم ان ٹو دی ورلڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ آج ہم انگلش اسکول کی تھیری کو اپلائی کریں گے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ورلڈ وار ون کیوں ہوئی۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ایک انٹرنیشنل سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے جس کے اندر کی ایکٹرز کے بیہیویئر کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے تھرو انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ انسٹیٹیوشنز فارمل ہوں جیسا کہ یونائٹڈ نیشن کی ٹریٹی ہے، یا انفارمل انسٹیٹیوشنز ہوں جیسا کہ بیلنس آف پاور، سوورینٹی، انٹرنیشنل لاء۔ اگر ان انسٹیٹیوشنز کے تھرو بیہیویئر مانیٹر ہوتا ہے اور انٹرنیشنل سوسائٹی پچھلے کئی 100 سالوں سے ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر ورلڈ وار ون کیوں ہوئی؟ یہ انسٹیٹیوشنز ورلڈ وار ون کو کیوں نہ روک سکے وقوع پذیر ہونے سے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ورلڈ وار ون سے پہلے کا ٹائم دیکھیں تو وہاں ایک اور طرح کی انٹرنیشنل سوسائٹی ایگزسٹ کرتی تھی جس کے اندر وار ایک ایکسیپٹیبل بیہیویئر تھا۔ نیشنلزم ایک انسٹیٹیوشن کی طرح کام کر رہا تھا۔ پولیٹیکل ایشوز کے لیے ملٹری فورس کا یوز کرنا یہ کامن تھا۔ اس ٹائم کا جو انٹرنیشنل سٹرکچر ہے یا انٹرنیشنل سوسائٹی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ خاص طور پہ اگر آپ 20th سینچری کی پہلی دہائی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انسٹیٹیوشن جو بیلنس آف پاور ہے، بیلنس آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ تمام ممالک کے درمیان طاقت کا توازن برقرار رہے، کوئی ملک اتنا پاورفل نہ ہو کہ وہ اپنے سے کمزور ملک پر حملہ کرے۔ تو ورلڈ وار ون سے پہلے یہ انسٹیٹیوشن جو تھا یہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ اس ٹائم بیلنس آف پاور جو تھا وہ موجود ہی نہیں تھا اس انٹرنیشنل سوسائٹی کے اندر۔ کچھ ممالک بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے، کچھ کمزور تھے، پھر ملٹی پولیرٹی تھی جس نے ورلڈ وار ون کو جنم دیا۔ اور ورلڈ وار ون کے بعد جو ہمارے سامنے انٹرنیشنل سوسائٹی آئی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ ورلڈ وار ون سے پہلے کی سوسائٹی کے اندر انسٹیٹیوشن تھا امپیریلزم، جس کو ریپلیس کیا ورلڈ وار ون کے بعد سیلف ڈٹرمنیشن سے۔ ورلڈ وار ون سے پہلے نیشنلزم ڈومینیٹ کرتا تھا، ایک ایکسیپٹیبل بیہیویئر تھا اس سوسائٹی کے اندر۔ لیکن ورلڈ وار ون نے ایک ایسی انٹرنیشنل سوسائٹی کریٹ کی جس کے اندر انٹرڈیپینڈنس کو بنیادی ترجیح حاصل ہو گئی۔ اب وہ زمانہ نہیں تھا کہ جہاں لوگ سیلف سیکیورٹی کو پرائورٹائز کرتے تھے، سیلف سیکیورٹی پہ فوکس کرتے تھے۔ معاملہ سیلف سیکیورٹی یا نیشنلزم سے کلیکٹیو سیکیورٹی یا لبرلزم کی طرف شفٹ ہو چکا تھا۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے، اس کے اندر فیلئر انٹرنیشنل سوسائٹی کا نہیں ہے کہ ورلڈ وار ون ہوئی۔ انٹرنیشنل سوسائٹی تھی ہی ایسی کہ اس نے ورلڈ وار ون کو جنم دیا، اور پھر ورلڈ وار ون نے ایک الگ طرح کی انٹرنیشنل سوسائٹی متعارف کروائی۔ آخر میں کچھ کی تھنکرز اور بکس کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ انگلش اسکول کو، انٹرنیشنل سوسائٹی ٹریڈیشن کو گہرائی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی کتاب ہیڈلی بل کی انارکک سوسائٹی جو 1977 کے اندر پبلش ہوئی، جس نے بنیاد رکھی انگلش اسکول کی۔ پھر رابرٹ جیکسن کی کتاب ہے گلوبل کووننٹ، بہت عمدہ یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح بیری بوزان، ان کا بھی بڑا کام ہے انگلش اسکول کو ڈیولپ کرنے میں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لبرلزم کو۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔